الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت 102 سے 105۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایک تو
مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، بے خوفی سے زندگی نہیں گزارنی۔ اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں ہر وقت اور ہر حال میں مسلم بن کے رہنا ہے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آئے پھر بھی تم مسلم ہی ہو۔ مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن مسلمانوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ مسلم کا لفظ پسند نہیں ہے، اپنے اپنے فرقے کھا لیے اور ان کے نام بتوں کی طرح رکھ لیا اور ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ پھر اللہ حکم دیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ بننا۔ اب حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ مل جل کے اللہ کی رسی، اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کو پکڑ کے مضبوطی سے رکھو، مل جل کے رہو اور فرقے نہ بناؤ، گروہ نہ بناؤ، امت کو ٹکڑے نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اسلام کے آنے سے پہلے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل اللہ نے جوڑ دیے، دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، معمولی سا جھٹکا اس میں گرنے کے لیے کافی تھا اور تم جل جاتے، برباد ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ صدیوں سے جو آپس میں جنگیں لڑتے رہتے تھے، نسل در نسل ان جنگوں سے تمہاری جان چھڑائی اور تمہیں اسلام جیسی نعمت، امن اور سلامتی جیسا مذہب، رحمت للعالمین جیسا پیغمبر تمہیں عطا کیا۔ پھر فرمایا آخر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے فرقوں میں بٹ کے امت کا بیڑا غرق کیا تھا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بے خبری کی وجہ سے فرقے نہیں بنائے، بلکہ کھلی آیات آ جانے کے بعد، صحیح تعلیم آ جانے کے بعد پھر انہوں نے اس دنیا کی خاطر دوبارہ اختلافات میں پڑھ کر فرقے بنائے۔ حضرات، مسلمان امت کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، دوریاں جگہ جگہ نظر آتی ہیں، مذہب کے نام پر گمراہیاں، طرح طرح کے فرقوں کے نام رکھ لیے، اور رکھے کس لیے ہیں؟ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے۔ اب اللہ کی کتاب جو سراسر ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت۔ کئی جگہ فرمایا ھدی للناس، کہ ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت تعلیم کیا دے رہی ہے اور ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما ہمیں کس طرح سے ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں۔
یہ بدنصیبی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے۔ قال الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر یہ حالت جب باقی نہ رہی، اختلافات پیدا کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو جنت کی بشارتیں دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سچی کتاب ان کو دے کے بھیجا۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو انہوں نے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے تھے تاکہ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور ان کے اختلافات کو دور کر کے ان کو ایک امت بنائیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، واضح آیات آ جانے کے بعد اختلافات اختیار کیے، اور کیے کس لیے ہیں؟ بغیاً بینہم، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ قرآنی تعلیمات حضرات یہ، پھر اللہ تعالیٰ کتنے ہی مقامات، سورہ الانبیاء میں پہلی آیت سورہ البقرہ کی تھی، سورہ الانبیاء میں بھی یہی فرماتا ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا، سب کو ہماری طرف پلٹا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 92 اور 93، کہ یہ امت ایک ہی امت ہے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ۔ پھر سورہ المومنون میں بھی یہ ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ڈرتے ہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، مگر بعد کے لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ بدنصیبی، فرقے بازی، اور دشمن ہمیشہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا لڑا کے کمزور کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہماری حالت پیدا ہو چکی ہے۔ اسی طرح سورہ الحج کی آخری آیت، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، مسلم ہو، مسلمان ہو۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، یہ کہاں سے نکال لی؟ قرآن میں تو یہ نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ یہ فرقے کہاں سے بن گئے؟ کس نے بنائے؟ کس لیے بنائے؟ امت کو ٹکڑے کرنے کے لیے بنائے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک نہ رہ سکے۔ یہ بدنصیبی، اسی کو دیکھ کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم۔ یہ شجر، یہ درخت
جس کے بارے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود شیطان چونکہ پیچھے لگا ہوا تھا، متعصب تھا، اس کو آگ لگی ہوئی تھی کہ آدم کو میرے مقابلے میں درجات کی بلندی عطا کر دی گئی۔ وہ حسد کے مارے، تعصب کے مارے آدم علیہ السلام کو ورغلا کے اس درخت کا پھل کھانے پہ رغبت دلاتا۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے دو ہی چیزیں ہیں، ایک فرقہ بندی، دوسرا تعصب۔ یہ دو لعنتیں ہیں جن کی بنیاد پر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ پھر اقبال یہ بھی فرماتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانہ میں پنپنے کی یہی باتیں، فرقے بنا لیے، ذاتیں گھاڑ لی اور ایک دوسرے پر برتری، ہماری قوم افضل ہے، ہماری ذات افضل ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرقہ بندی کو شجر اور اس درخت سے تشبیہ دی ہے جس درخت کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ وہی لعنت فرقہ بندی اور تعصب کی اگر ہم آج پیدا کر لیں گے تو ہم جنت میں جانے کے کیسے قابل رہ سکتے ہیں؟ اسی فرقہ بندی اور تعصب کے شجر کا پھل کھانے کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور ہم فرقہ بازی پیدا کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ فرقہ بندی وہ ناپاک درخت ہے جس کا پھل تعصب ہے، اور اس سے فرقہ بندی سے تعصب پیدا ہوتا ہے، اور جس شخص میں یہ تعصب، یہ نفرت پیدا ہو جائے، وہ شخص اس دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ یہ بتاتا ہے جن قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے ان کے افراد کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ کار فرماتا ہے۔ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے۔ بیمار قومیں اگر صحت مند ہوئی ہیں، ترقی پائی ہے، تو وہ محبت کی بنیاد پہ پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ، نبی علیہ السلام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف اور نفرت کی دعوت دیتا ہے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، وہ شخص بھی ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے قتل کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وہ شخص بھی ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اسی تعصب کی بنیاد پر مر جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ تعصب سے بچتے رہنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں پیدا کرنا، اور نفرتیں مذہبی اور سیاسی بنیاد پر کاریگروں نے پیدا کر دی، ہم ٹکڑے ٹکڑے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندازہ لگائیں صدیاں پہلے فرما گئے، ما افسد الدین الا الملوک،
وَأَحْبَارُ وَرُهْبَانُهَا، دین اسلام کی تخریب، بربادی 3 گروہوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، بادشاہوں کے ذریعے سے، علماء سو کے ذریعے سے، رہبان یا صوفیہ کے ذریعے سے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں صوفی اور ملا کا قصور یہ ہے کہ جاہل صوفیوں اور تنگ نظر ملاؤں نے دونوں نے 1000 سال سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے پیچیدہ مسائل میں الجھائے رکھا اور ان کی کردار سازی نہ کی، ان کو عمل کی طرف نہ لایا، جہاد سے امت کو بیگانہ کر دیا۔ نیک عمل، اب یہ جتنے فرقے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف نفرت ابل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے مقرر جوش سے تقریریں کرتے ہیں، منہ سے جھاگ اڑ رہی ہوتی ہے، سامعین کے منہ پر وہ چھینٹے پڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھار رہے ہوتے ہیں، جذبات میں لا رہے ہیں، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جتنا جذبات میں لائیں گے اتنی فیس ان کو زیادہ ملتی، بڑکا کے امت کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں دلا کے پہلے تھوڑا اس امت کا بیڑا غرق ہوا، شیعہ سنی فسادات کروا کے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے کس طرح مسجدوں پہ حملے، امام بارگاہوں پہ حملے، ایک دوسرے کے علماء پر حملے، قتل کر ڈالے، اتنی قتل و غارت ہوئی۔ اب پھر دوبارہ اسی ایشو کو اٹھا کے پاکستان اور دیگر مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ نے ہمارے سامنے یہ مثالیں رکھی۔ سن 529 ہجری عیسوی میں اہل یونان جب ذات و صفات الہی میں ان کی بحثوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رومیوں کے غلام بنا دیا، یونانیوں۔ اہل ایران جب ان بحثوں میں پڑے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں تو 628 عیسوی میں عربوں کا غلام ان کو بنا دیا۔ جب ہندوستان کے لوگ ان بحثوں میں پڑے تو ترکوں کے غلام بن گئے 1206 عیسوی میں۔ جب رومی عیسائی ان مسئلوں میں الجھے تو مسلمانوں کے غلام بن گئے 1453 عیسوی میں۔ جب مسلمان ان مسائل میں گرفتار ہوئے تو انگریزوں کے غلام بن گئے 1803 عیسوی میں۔ یہ تو ہماری اس انسانی تاریخ کہ جب آپس میں غیر ضروری بحث، نان ایشوز پر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں چلتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، امتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ پھر ابھی یہ وقت زیادہ نہیں گزرا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے عراق برباد ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے لیبیا برباد ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے افغانستان برباد ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطین اجڑ گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر برباد ہو رہا ہے، یمن برباد ہو رہا ہے، شام برباد ہو رہا ہے۔ پھر بھی سمجھ نہیں آتی اور سبق حاصل نہیں کیا جاتا کہ ایک ایک کر کے مسلمان ملک کو برباد اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ مذہبی اور سیاسی لوگ مسلمانوں کو ایک امت نہیں رہنے دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اور جبکہ اللہ کی کتاب سچی کتاب، ہمارے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں بھی فرما گئے تھے کہ دیکھنا
میرے بعد اسی جاہلیت میں نہ چلے جانا، یضربوا رقاب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، قتل کرنے لگو۔ افسوس یہ ہے کہ معمولی سا ایشو کوئی شرارت کا اٹھتا فوراً یہ شر پسند علماء ایشو میدان میں کود پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں، نفرتیں لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ اس ملک میں آگ لگ جائے اور یہ ملک جل جائے اور برباد ہو جائے۔ یہ کس کا ایجنڈا پورا کیا ہے؟ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو امت کو جسد واحد، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے کہ جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ساری مسلم امت ایک جسم کی طرح ہے، مشرق سے مغرب تک۔ اگر جسم میں آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم بے قرار رہتا ہے۔ ان اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، کسی بھی جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا کہ ساری امت، اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے تو سارے دنیا کے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے، اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، نہ کہ ان اختلافات میں پڑھ کر جلتی پہ تیل کا کام کرنا چاہیے۔ افسوس ہے سوشل میڈیا پر دیگر جتنے چینلز ہیں دنیا کے، زیادہ تر وہ فسادی، شرانگیز، امت کے ٹکڑے اڑانے کی فکر میں رہتے ہیں، کوئی ان کو جوڑنے کی فکر نہیں کرتا، ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا۔ ہر مسجد و محراب میں خطیب اپنے لوگوں کو ابھارتا ہے دوسروں کے خلاف، نفرتیں دلاتا ہے، جوڑنے کا سبب کوئی نہیں دیتا، محبت اور الفت کا سبب کوئی نہیں دیتا، کہ اسلام تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا تھا، توڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ کے رکھ دیا تھا، ایک امت بنا کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کو ایسا بنا دیا، قرآن نے کہا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت ہی رحم دل، گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، بات کرتے تھے تو بڑی نرمی سے، انداز گفتگو تو شریفانہ چاہیے۔ ایسا بدتمیزی کی گفتگو میڈیا پہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے اور خون ریزی کروا دی جائے، قتل و غارت کروا دی جائے۔ اس لیے میرے دوستو، اسلام ساری امت کو ایک دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ساری امت کو ایک دیکھنا چاہتا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں پسند کرتے، اس کے ٹکڑوں کو جہاں تک ہو سکے کم کرنا چاہیے، اختلافات کو جہاں تک ہو سکے کم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ صبر و تحمل ہی ختم ہو گیا۔ یہ کافر قومیں اپنی اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے کتنی بحثیں کرتی ہیں، لیکن دشمنی تو نہیں کرتی، یہ لڑتے ایک دوسرے کا گریبان تو نہیں پکڑتے۔ ہمارے اسمبلیوں میں کرسیاں چلتی ہیں، سر پھاڑ دیتے ایک دوسرے کو۔ کتنے احمق یہ لوگ ہیں، کتنے نادان کم عقل لوگ ہیں جو خود ہی ہدایت پر نہیں ہیں، انہوں نے دوسری قوم کو کیا ہدایت دے دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری امت پر جو زوال مسلمان ملکوں میں آیا ہوا ہے، خداوند عالم اس مصیبت کو، اس نفرت کو مسلمانوں سے رفع دفع کرے اور ساری امت کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نفرتوں کے بجائے محبت کا سبق دینے والے وہ غالب آئیں اور نفرتیں پھیلانے والوں کا اللہ بیڑا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر صفقنا حضرات آگے ہو جائیں لوگ گھٹنوں والی جگہ پہ کھڑے ہیں اور اگر پیچھے جگہ کم پڑ جائے تو بیسمنٹ میں کافی جگہ ہے آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد